اگر یہ جواب دے دے تو میں فضل ہمدرد کی بیعت کرنے کے لیے اسے استاد ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اویس ربانی فضل ہمدرد دونوں جواب دیں کہ کس دربار میں گئیں، کس کے دربار میں گئیں، وہ کون تھے، ان کا کیا مقام تھا۔ دربار میں گئیں، حق نہیں ملا، لعنت اللہ القاذبین، علی کا بیٹا موسیٰ کاظم کا بیٹا چیلنج کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، تباہ نہ کرو، چینل بھی چلتے رہتے ہیں، روٹی روزی بھی چلتی رہتی ہے۔ میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے سیدہ زہرا کا حق کھا لیا، اس کو بلا کے خود علی اس کی بیعت کر رہے ہیں، اس میں توہین علی نہیں ہے، گستاخی علی نہیں ہے۔ جو صدیق کو ظالم شخص ثابت کرتا ہے وہ علی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اتنی باحیا ہو، جو اتنی پردے والی ہو، جس کے پردے کی مثال دی جاتی ہو، کیا وہ دربار میں چلی گئی اکیلی علی مرتضیٰ گھر چھوڑے؟ شریعت کی کون سی یہاں نس ہے؟ 37 بارہ پڑھ کے دکھائے اور 42-40 پوری پڑھ کے دکھائے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ چیلنج ہے سید کا، جواب دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی کا سوال اور مفتی فضل ہمدرد کا جواب ذرا سماعت کریں۔ جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں، یس اور نو؟ گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں۔ اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ اب آپ اس سوال کا انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین، ھذا بہتان عظیم۔ یہ سوال اویس ربانی کر رہا ہے کہ کیا سیدہ زہرا حق لینے دربار میں گئیں، یس یا نو؟ بس اس نے کہا بالکل، یعنی حق لینے دربار میں گئیں۔ پھر کہتا ہے انہیں حق ملا، کہتا ہے نہیں ملا۔ اب میں اویس ربانی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس منافق اور کٹر رافضی اس سے سوال کرے اور اس سے جواب لے کے دے۔ اگر یہ جواب دے دے تو میں فضل ہمدرد کی بیعت کرنے کے لیے اسے استاد ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ جواب نہ دے، اگر یہ جواب نہ دے تو یہ کہے میں منافق ہوں، میں کٹر رافضی ہوں اور کذاب ہوں، دجال ہوں اور ملعون زمانہ ہوں، کہ میں صرف پیسے کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر، خوشامد کی خاطر میں نے اپنا دین، مذہب، ہر چیز برباد کر رکھ دی۔ میں حق کا خون کرتا ہوں، سچائی کا خون کرتا ہوں، صداقت کا خون کرتا ہوں۔ بددیانتی، بے ایمانی، منافقت، یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ اقرار کریں۔ اویس ربانی نے سوال کیا کیا دربار میں حق لینے گئیں؟ تو آپ کہتا ہے ہاں گئیں، بالکل۔ میں پوچھتا ہوں کس دربار میں گئیں، کون سا دربار تھا، مدینے میں کون سی کچہری تھی، کون سی عدالت تھی، اور ابوبکر صدیق کون تھے، ان کا کیا مقام تھا؟ کیا وہ خلیفۃ المسلمین نہیں تھے، امیر المومنین نہیں تھے، وہ امام المسلمین نہیں تھے، وہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سسر نہیں تھے، وہ اماں عائشہ صدیقہ کے والد نہیں ہیں، ام المومنین کے والد نہیں ہیں، اور کیا اماں فاطمہ زہرا کے باپ کی جگہ نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا جانا ہی یقینی طور پر ثابت نہیں ہے۔ مطالبہ جو ہے وہ یقینی ہے، مطالبہ ثابت ہے، لیکن جانا یقینی نہیں ہے۔ اگر گئیں بھی تو ان کے گھر میں گئیں، اور ان کا گھر کون سا گھر تھا؟ رسول اللہ کے سسرال کا گھر تھا، اماں عائشہ صدیقہ کے والد کا گھر تھا۔ کوئی غیر تھے، وہ کوئی دشمن تھے؟ خلیفۃ المسلمین ہیں، امام الوقت ہیں، جن کے پیچھے علی مرتضیٰ نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے حسن حسین نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے پاس گئیں؟ کس دربار میں گئیں؟ اویس ربانی بھی ساتھ جواب دے، کیونکہ یہ بھی ذمہ دار ہے، سوال اس نے کیا ہے۔ اویس ربانی فضل ہمدرد دونوں جواب دیں، کس دربار میں گئیں، کس کے دربار میں گئیں، وہ کون تھے، ان کا کیا مقام تھا۔ فضل ہمدرد کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد جب سیدہ زہرا وصال کر گئی تو 6 مہینے بعد علی مرتضیٰ نے ابوبکر صدیق سے بیعت کی، یہ تسلیم کرتا ہے۔ جب 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تو حضرت ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے۔ تو جس شخص کی بیعت علی مرتضیٰ کر رہے ہیں، 6 مہینے بعد ہی کر رہے ہیں، بقول اس کے ہم مان لیتے ہیں، جس کی بیعت علی مرتضیٰ کر رہے ہیں وہ کوئی غیر تھا، وہ کوئی دشمن تھا، وہ کوئی ظالم تھا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہذا بتایا جائے کس دربار میں گئیں، فضل ہمدرد بھی بتائے، اویس ربانی بھی بتائے۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا انہیں حق ملا یا نہیں ملا؟ کہتا نہیں ملا۔ اب میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اس بددیانت شخص پر سوال کرتا ہوں، اویس ربانی جواب لے کے دے کہ کون سا حق تھا جو نہیں ملا۔ پہلے حق ثابت کرے اویس ربانی، پہلے حق ثابت کرے، صراحت کے ساتھ کوئی اس پر حکم پیش کرے، قرآن و سنت سے کوئی نص پیش کرے، کیونکہ حق ضنی چیزوں ثابت نہیں ہوتا، حق قطعی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلے حق ثابت کرے، کون سا حق تھا جو خاص سیدہ زہرا کا تھا باغ فتق میں سے، پھر یہ ثابت کرے اور حق نہیں ملا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، منہ مانگا انعام، منہ مانگا مطالبہ ہم پورا کریں گے اس کا۔ اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ دجال زمانہ ہے، ہم دعویٰ کریں ہم اس کی بیعت کریں گے، استاد مان لیں گے۔ اگر اویس ربانی اس منافق شخص جو اپنے آپ کو سنی کہہ کے بولی کٹر رافضیوں والی بول رہا ہے کہ دربار میں گئیں، حق نہیں ملا، لعنت اللہ علی الکاذبین، علی کا بیٹا موسیٰ کاظم کا بیٹا چیلنج کر رہا ہے، ان دونوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اس لیے
اپنی آخرت کی فکر کرو، تباہ نہ کرو. چینل بھی چلتے رہتے ہیں، پیسہ بھی آتا رہتا ہے، کمائی بھی آتی رہتی ہے، روٹی روزی بھی چلتی رہتی ہے. بندے کی ضرورت کتنی ہے، بندے کی ضرورت کتنی ہے، اور بندے کا آخرت میں امتحان کتنا سخت ہے، آخرت کی منزل کتنی سخت ہے. خدا کا خوف کرو. اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ، اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ ظالموں کہ بغیر سوچے سمجھے حق کا خون کر رہے ہو. پھر اس میں علی مرتضیٰ کی گستاخی ابوبکر صدیق سے زیادہ ہے. صرف ابوبکر صدیق کو اس نے ظالم نہیں کہا، معاذ اللہ تعالیٰ صرف صدیق اکبر کو حق تلف کرنے والا اس ظالم نے نہیں کہا، اس منافق دجال نے، اس زندیق نے، بلکہ اس نے علی مرتضیٰ کی بھی توہین کی ہے. اس لیے کہ اگر معاذ اللہ تعالیٰ انہوں نے حق کھایا تھا تو علی مرتضیٰ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ان کی بیعت اس نے خود تسلیم کی، ابھی میں نے بیان کیا. یعنی 42-40 نمبر بخاری شریف کی روایت پیش کر کے یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو حق ثابت کرنے کے لیے، علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے کے لیے 42-40 بخاری کی پیش کرتا ہے. اس کے اندر پھر سے ماننا پڑے گا کہ علی مرتضیٰ نے 6 مہینے بعد بیعت کی. تو میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے سیدہ زہرا کا حق کھا لیا اس کو بلا کے خود علی پوری روایت پیش کرو. علی مرتضیٰ گھر بلا کے اس کی بیعت کر رہے ہیں. اس میں توہین علی نہیں ہے، گستاخی علی نہیں ہے. لہٰذا جو صدیق کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو صدیق کا گستاخ ہے وہ علی کا گستاخ ہے. جو صدیق کو ظالم شخص ثابت کرتا ہے وہ علی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا. تو یہ ظالم صرف صدیق اکبر کا صحابہ کا گستاخ نہیں ہے، اس نے علی مرتضیٰ کی توہین کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دربار میں جا سکتی ہے کوئی عورت، اپنے خامند کو گھر چھوڑ کے آج کو کچہری تھانے میں جا سکتی ہے. کسی عام گھر کی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے. تو سیدہ زہرا جیسی ہستی جو اتنی باحیا ہو، جو اتنی پردے والی ہو، جس کے پردے کی مثال دی جاتی ہو، کیا وہ دربار میں چلے گی اکیلی علی مرتضیٰ گھر چھوڑے؟ شریعت کی کون سی یہاں نس ہے، کون سی گنجائش ہے شریعت کے اندر وہ بتائی جائے کہ علی مرتضیٰ گھر ہے اور سیدہ زہرا دربار میں گئی ہیں؟ یہ بھی جواب دے اویس ربانی بھی، اور یہ بھی جواب دے کس دربار میں گئی تھی، کون سی دلیل ہے، اور پھر یہ بھی ثابت کریں کون سا حق ہے اور انہیں نہیں ملا، یہ بھی ثابت کریں. اس کے اندر بار بار علی مرتضیٰ کی سیدہ زہرا اہل بیت کی توہین ہے، بار بار توہین ہے. اب میں بخاری شریف کی صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ انہیں حق ملا یا نہیں ملا. بخاری شریف کی 37-12 نمبر روایت یہ پڑھ کے دکھائے. یہ ظالم جو بخاری سے 42-40 پڑھ کے ابوبکر صدیق کی خلافت کو ناحق ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ ظالم وہ پوری روایت پڑھ کے سنائے، پوری روایت پڑھے کہ علی مرتضیٰ ایسے شخص کو بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں آؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، اور خود ان سے صلح کر رہے ہیں کہ جس نے سیدہ زہرا کا حق کھایا. یہ شخص 37-12 صحیح بخاری کی روایت پڑھ کے سنائے. فضل ہمدرد میں اگر ذرا بھی دیانت ہے تو پھر یہ روایت بخاری شریف کی 37-12 پڑھ کے سنائے، جس میں واضح ہے جب مطالبہ کیا گیا تو ابوبکر صدیق نے کیا کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقہ انما یاکل آل محمد من هذا المال یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی المأکل. ہاں آل محمد جس مال سے پہلے کھاتے تھے، اللہ کا جو مال ہے وہ کھائیں گے، اس سے زیادہ انہیں نہیں ملے گا. کس سے زیادہ؟ جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، جو رسول اللہ علیہ السلام دیتے تھے، ابو بکر وہ دیتا رہے گا آگے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں صدقات کا جو طریقہ تھا ابو بکر وہ بدل نہیں سکتا. وَلَآمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اس میں وہی عمل کرے گا جو رسول اللہ نے عمل کیا. 37-12 پڑھ کے دکھائے اور 42-40 پوری پڑھ کے دکھائے اور اپنا مدعا ثابت کر کے دکھائے. نہیں تو کہے مجھ پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، میں دجال زمانہ شخص ہوں، میں کذاب ہوں، میں نے دولت کے لیے میں نے اپنی آخرت دنیا برباد کر کے. اس کا منہ دیکھیں کس طرح پھٹکار، لعنت پڑی ہوئی اس کے منہ پہ، جھوٹ بول بول کے لعنت پڑ گئی اس کے منہ پہ. اس لیے اویس ربانی سے مطالبہ ہے اور اس سے مطالبہ ہے جو کہہ رہے ہیں نا جی دربار میں سیدہ زہرا گئیں اور حق نہیں ملا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. چیلنج ہے سید کا، جواب دو، نہیں تو کہو ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم فراڈی ہیں، ہم دجال ہیں، اور توبہ کرو، معافی مانگو. نہیں تو جواب دو. دو ہی صورتیں ہیں.